بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، سو آج کا درس عرفان القرآن بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چونکہ وقت خاصا گزر چکا ہے، بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیں، آپ اپنی امت سے کائنات انسانی کے سامنے ایک اعلان کر دیں۔ کس بات کا اعلان؟ بفضل اللہ وبرحمتہ۔ لوگو، جب بھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، بس اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہر اس شے سے بہتر ہے جسے تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو، جسے تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب آیت کریمہ کا آغاز کیا لفظ قل سے۔ اس سے معنی کیا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیں، باری تعالیٰ کلام تیرا ہے، اور تو چاہے تو خود بھی اپنے بندوں سے براہ راست جو کہنا ہے کہہ سکتا ہے، تو کسی کا محتاج تجھے کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں، تیری شان ہے علی کل شیء قدیر فاعل لما یرید، جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، مگر قادر ہو کر یہ کہنا کہ حبیب آپ کہہ دیں، کیا آپ کہہ دیں، کلام میرا ہے، اعلان آپ کر دیں۔ کلام خدا کا ہے مگر زبان
مصطفیٰ کی ہے کیوں؟ کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے، کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے، ارے کس قدر حق کو پسند آیا ہے لہجہ تیرا۔ فرمایا پیارے بات تو میری ہے مگر سجدی تیری زبان سے ہے، کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں مگر آپ کی زبان سے اعلان اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ کائنات انسانی کو خبر ہو جائے کہ میں قادر ہو کر، مالک ہو کر جب اپنی بات مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر تم سے نہیں کرتا، بنا تم عاجز ہو کر، مجبور، بے کس، بے بس ہو کر اپنی بات مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر مجھ سے کیسے کر سکتے؟ خالق کائنات نے ایک اسلوب دے دیا کہ دیکھو میں رب ہو کر اپنی بات مصطفیٰ کے واسطے سے کر رہا ہوں، تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تم بندے ہو کر جب اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہو تو وہ بھی مصطفیٰ کے واسطے سے پہنچائے۔ اب بات کیا پہنچانی تھی، اعلان کیا کروانا تھا؟ فرمایا حبیب انہیں بتا دو بفضل اللہ و برحمتہ، جب تمہارے اوپر اللہ کا بولیے فضل ہو اور اللہ کی رحمت، دو چیزیں۔ آئیے آج سب سے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اس کا فضل کیا ہے اور اس کی فضل، اللہ کی ہر نعمت اس کا فضل ہے۔ اللہ کی ہر نعمت کیا ہے؟ اس کا بولیے، رب کی ہر عطا اس کا فضل ہے، وہ انعام ظاہری ہو یا انعام باطنی ہو، وہ مادی انعامات ہوں یا روحانی انعامات، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا بولیے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کامل حضرت آصف بن برقیہ جب ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا، کتنی دیر میں؟ بولیے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی بڑی روحانی قوت کا جب مظاہرہ ہوا، دنیا حیرت میں ہے، ہر کوئی دنگ ہے کہ ہزاروں میل کی مسافت ہے، جانے والا نہ اس کے جانے کی خبر نہ آنے کی خبر، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہو گیا۔ اس پر حضرت آصف بن برقیہ کہتے ہیں، لوگوں میری طرف حیرت سے کیا دیکھتے ہو؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا بولیے کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ انعام مادی ہو یا روحانی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے۔ سو اب اس کے انعامات کی اگر فہرست کو گننا چاہیں کہ اللہ نے کس کس صورت میں اپنے بندوں پر فضل کیا، کیا کیا انعامات کیے، کون کون سی نعمتیں عطا کی، تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر رب کی نعمتوں کی فہرست مکمل نہیں۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لوگوں یہ تمہارا وجود بھی اللہ کی نعمت، صحت بھی اللہ کی نعمت، مال بھی اللہ کی نعمت، اولاد بھی اللہ کی نعمت، اقتدار بھی، عزت بھی، یہ سب نعمتیں اللہ کا فضل ہیں۔ ھذا من فضل ربی، وہ روحانی کمال ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، جسمانی کمال ہے، ظاہری کمال ہے تو وہ بھی کس کا فضل ہے؟ بولیے
تو یہ سب چیزیں اللہ کا فضل ہے. لہذا جو نعمت بھی ملے، جو انعام بھی ہو، اس انعام پر خالق کائنات فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، میری ہر نعمت پر کیا کرو؟ اظہار مسرت، اظہار خوشی کا اظہار. مگر حاضرین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ کی ساری نعمتیں، وہ ظاہری ہوں، وہ باطنی ہوں، وہ روحانی ہوں، وہ جسمانی ہوں، حتیٰ کہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وہ ساری نعمتیں اللہ کا فضل ہے. وہ ساری نعمتیں اللہ کا، بولیے اللہ کا فضل. جنت بھی اس کا فضل، اس کے حور و قصور بھی اس کا فضل، اس کے باغ و بہار بھی اس کا، یہ سب فضل ہیں. مگر ایک نعمت ایسی ہے جسے قرآن خالی فضل نہیں کہتا، بلکہ رب کائنات کا قرآن بتاتا ہے کہ ہر شے فضل ہے، مگر ایک انعام ایسا ہے کہ جس کو خدا نے فضل کبیر بنا کے بھیجا. سب سے بڑا فضل، بولیے سب سے بڑا فضل. اور وہ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ بولیے سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھو. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، وسراجا منیر، آپ کو چمکتا ہوا ایسا روشن سورج بنا کے بھیجا کہ جس کے چمکنے سے ساری کائنات کے اندھیرے کافور ہو گئے، سب ظلمتیں چھٹ گئیں، شرق سے غرب تک، تخت و سرا سے لامکاں تک اندھیروں میں ڈوبی ہوئی کائنات جگمگا اٹھی. ہر طرف نور کی ایک بہار آ گئی. کیوں نہ آتی؟ کیونکہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. اعلیٰ حضرت نے کہا نا آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، کیا بات ہے. سوادرین محترم، قربان جائیں، خالق کائنات اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، ان کے بھیجے جانے کا ذکر کر رہا ہے، اور کیا کیا شانیں بیان کی. اب ان شانوں کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا، وہ موضوع الگ ہے. شاہد بنا کے بھیجا، کیا شان شاہدیت ہے. مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، اور سراج منیر، کیا سراج منیر بنا کے بھیجا. حاضرین محترم، ان شانوں کے ساتھ جب احمد مصطفیٰ کا ذکر کر دیا، آگے فرمایا وبشر المؤمنین. اصل مضمون یہ ہے، کیا کہا؟ وبشر المؤمنین، میرے حبیب ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، انہیں بشارت دے دو. باری تعالیٰ کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. دنیا والوں تمہیں مبارک ہو، یہ شاہد بن کے آنے والا، یہ مبشر بن کے آنے والا، یہ نذیر بن کے آنے والا، یہ داعی اللہ بن کے آنے والا، یہ سراج منیر بن کے چمکنے والا روشن سورج میرا مصطفیٰ. آؤ تمہیں بتاؤں، ان شانوں کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والا حبیب، یہ تمہارے لیے فضل کبیر بن کے آیا ہے. کیا بن کے آیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ہر شے خدا کا فضل ہے، مصطفیٰ کا وجود فضل نہیں، یہ فضل کبیر ہے. بولیے کیا ہے؟ فضل کبیر ہے.
دنیا اور آخرت کی ہر نعمت جسمانی ہے، روحانی ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے، وہ ہر شے اللہ کا فضل ہے، مگر وجود مصطفیٰ خالی فضل نہیں، وہ فضل پھر بولیے سب سے بڑا فضل، جس فضل کے صدقے سب فضل ہوئے، جس کرم کے صدقے سب کرم ہوئے، جس عطا کے صدقے سب عطائیں ہوئی، ارے جس کرم کے صدقے سب نوازشات ہوئی، اور سب سے بڑا فضل وہ وجود محمد مصطفیٰ، جس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا کے وجود سے بڑا فضل اور میرے آقا کے وجود سے بڑی کوئی نعمت بولیے، اور ایسی نعمت، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا کرم کہ کریم کرم کر کے خود کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ارے ہم نے تو مومنوں پر بڑا احسان کر ڈالا۔ باری تعالیٰ اس بات کا احسان، اس بعث فیہم رسولا، لوگوں تمہیں بہت کچھ دیا، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، ظاہری تھی، باطنی تھی، روحانی تھی، جسمانی تھی، مگر احسان نہیں جتایا۔ میرا مصطفیٰ میرا اتنا بڑا فضل ہے کہ حبیب کو بھیج کر خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کر ڈالا۔ ایسی نعمت کہ جس پر دینے والے کو بھی ناز ہے، دینے والے کو بھی کیا ہے؟ بولیے ناز۔ وہ اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی نعمت ہے، وہ ایک ہی کرم ہے، ایک ہی فضل ہے، اور وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا کے وجود جیسا فضل کوئی نہیں، حضور کی ذات جیسی نعمت بولیے، آقا کے وجود جیسا انعام کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ چلیں فضل کی تو سمجھ آ گئی، فضل کی تو سمجھ آ گئی کہ فضل کیا ہے اور کمال فضل کیا ہے، منتہائے فضل کیا ہے، معراج فضل کیا ہے۔ اب ذرا خود ہی بتا کہ تیری رحمت کیا ہے، کیونکہ دو چیزوں کا ذکر کیا نا، اللہ کا فضل اور اللہ کی، پھر بولیے اللہ کی۔ تو باری تعالیٰ تیری رحمت کیا ہے؟ رب نے کہا لوگوں پوچھتے ہو میری رحمت کیا ہے؟ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، جیسے میرے فضل کی کوئی حد نہیں ویسے میری رحمت کی بھی کوئی حد نہیں، میری رحمت کی بھی کوئی حد نہیں۔ جیسے فضل کے کئی مظاہر ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمت کے بھی کئی مظاہر ہیں۔ ہم نے اپنی رحمت بھی کئی شکلوں میں تمہیں عطا کی، کئی صورتوں میں تمہیں عطا کی۔ اگر تھوڑا سا غور کرو گے تو بارش کے قطروں میں بھی تمہیں خدا کی رحمت نظر آئے گی۔ کہتے ہیں نا باران رحمت، بولیے کہتے ہیں یا نہیں؟ اور جب کئی مہینوں تک خشک سالی رہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت۔ تو بارش کے قطروں میں بھی کیا ہے؟ رب کی، بولیے۔ اور شدید گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکوں میں بھی خدا کی، بولیے۔ نسیم صبح ہو یہ بھی خدا کی، بولیے کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا رنگ۔ اور دور کیوں جاتے ہو؟ ذرا اپنے اندر جان کے دیکھو، قریب دیکھو تو ماں کی مامتا یہ بھی اس کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ ماں کا پیار بھی کیا ہے؟ اس کی، بولیے، اس کی رحمت کا ایک رنگ۔ باپ کی شفقت میں بھی خدا کی رحمت کا رنگ، استاذ کی تعلیم میں بھی خدا کی رحمت کا رنگ، شیخ کی تربیت میں بھی خدا کی رحمت کا رنگ۔ یہ سارے رنگ اسی کی رحمت کے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں بارش کے قطروں میں بھی نظر آئے گی، یہ ہوا کے جھونکوں میں نظر آئے گی، یہ گلاب کی رنگت میں نظر آئے گی، یہ پھولوں کی خوشبو میں نظر آئے گی، یہ سورج کی کرنوں میں دکھائی دے گی، یہ چاند کی چاندنی میں، یہ تاروں کے چمکنے میں۔ یہ سب رنگ میری رحمت کے ہیں۔ مگر کائنات والوں آؤ تمہیں بتاؤ، ساری رحمتوں کو
جب ہم نے یکجا کیا اور سب رحمتوں کو سمیٹ کر ہم نے چاہا کہ اپنی رحمت کا کوئی پیکر کامل بنائے، کوئی مظہر عطم بنائے، اس کے لیے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا پیکر بنا کے بھیجا۔ تجھے اپنی رحمت کا کیا بنایا؟ پیکر کامل۔ اور یہاں انداز دیکھیے، محترم چودھری وسیم ہمایوں صاحب پاکستان عوامی تحریک سینٹرل پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو انداز اپنایا وہ دیکھنے والا ہے، یہ نہیں کہا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ سادہ جملہ بھی ہو سکتا تھا، ابھی ہم نے آپ کو رحمت بنا کے دے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے۔ پہلے نفی پھر اسباب، پہلے نفی اور پھر اس میں تاکید ہے، اور وہ تاکید کس درجے کی ہے، کس شان کی ہے؟ آئیے جو انداز اپنی الوہیت کے لیے، اپنی ربوبیت کے لیے اپنایا، یہ نہیں کہا کہ انا اللہ، بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے ہم نے آپ کے وجود میں رکھا ہی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تیری ہر ادا رحمت ہے حبیب، تیری خاموشی بھی رحمت ہے، تیرا بولنا بھی رحمت ہے، تیرا مسکرانا بھی رحمت ہے، تیرا چلنا رحمت، تیرا اٹھنا رحمت، تیرا بیٹھنا رحمت، تیرا فضل رحمت، تیری ہر ادا ایسی رحمت بنائی ہے کہ جہاں رحمت کے سوا اور کچھ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حبیب تیرا اخلاق بھی رحمت، تیرا کردار بھی رحمت، اور کائنات کے لیے مصطفیٰ تیرا وجود بھی رحمت۔ پتہ یہ چلا کہ باقی ہر شے میں اس رحمت کی ایک جھلک ہے، ایک رنگ ہے، ایک کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا، بارش کے قطروں میں بھی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت کا رنگ ہے، مگر وہ ہر وقت نہیں، کبھی وہی بارش رحمت ہوتی ہے اور کبھی وہی بارش کیا ہوتی ہے؟ زحمت بھی بن جاتی ہے۔ طویل خشک سالی کے بعد ملے تو رحمت ہوتی ہے، ایک حد میں رہے تو رحمت ہوتی ہے، اور حد سے بڑھ کر سیلاب بن جائے تو زحمت اور عذاب بن جاتی ہے۔ لیکن وما ارسلناک کا معنی یہ ہے کہ حبیب تیرے وجود میں ہر حال میں رحمت ہی رحمت، ہر حال میں کیا ہے؟ بولیے۔ تو جسے رحمت کامل بنایا، جسے رحمت کا وجود عظم اور پیکر کامل بنایا، وہ اس کائنات میں صرف ایک ہی وجود ہے، فقط وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے وجود جیسا نہ کوئی فضل ہے، اور مصطفیٰ کے وجود جیسی نہ کوئی، بولیے۔ فضل وہ جسے قرآن فضل کبیر کہے، اور رحمت وہ جسے قرآن رحمت للعالمین کہے۔ فضل بھی کمال فضل ہے، اور حضور کی ذات میں رحمت بھی کمال رحمت ہے، منتہا رحمت ہے، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں، اور وجود مصطفیٰ سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ تو جب فضل بھی کمال پر اور رحمت بھی کمال پر ہو گئی، اب قرآن کا حکم آ گیا، اور وہ حکم کیا؟ فرمایا فَبِذَالِكَ
فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں آؤ اس پر اللہ کے حضور کیا کرو، خوب خوشیاں منا کے شکر ادا کرو. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر کرو کیا کرو، خوب خوشی مناؤ. اب حاضرین محترم، بات بڑی قابل دھیان ہے. پیچھے رب کائنات نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک فضل ہے اور دوسری دھیان ہے، ایک فضل ہے اور دوسری، ایک فضل کبیر ہے اور ایک رحمت للعالمین. اور آگے فرمایا فَبِذَالِكَ، اس پر، یہ ذالک یہ اشارہ ہے واحد کا. اشارہ کس کا ہے؟ واحد کا. اب بتائیں کہ ایک چیز کا ذکر ہو تو اشارہ واحد کا، دو چیزوں کا ذکر ہو تو اشارہ بولیے جمع کا. میں عربی گرامر کی طرف لے جانے کے بجائے کہ واحد تثنیہ جمع نہیں، سادہ سی بات اردو میں ایک ہو تو واحد ہوتا ہے، دو ہوں یا دو سے زیادہ تو کیا. مگر بات عجیب ہے کہ باری تعالیٰ چیزیں دو ہیں، چیزیں کتنی، ایک فضل ہے اور ایک رحمت، مگر اشارہ ایک ہے واحد کا. رب کہہ رہا ہے اس پر، حالانکہ دو کا ذکر ہو تو کیا کہتے ہیں، ان پر. کیا کہتے ہیں، ان پر. مثال کے طور پر اگر میں کہوں نا کہ زید اور بکر آپ کے پاس آئیں گے، انہیں دے دینا، انہیں دے دینا، یہ جملہ درست ہو گیا. اور اگر کہوں جی زید اور بکر آپ کے پاس آئیں گے، اسے دے دینا، جملہ درست جی. بھائی اگلا بندہ جس سے آپ مخاطب ہیں وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ آپ دھو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسے، تو کسے دوں؟ یہ سوال اٹھا یا نہیں؟ بولیے کہ بھائی جب اسے کہہ دیا تو دو میں سے پھر کس کو دینا ہے؟ رب نے کہا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، فَبِذَالِكَ، اس پر خوشی مناؤ. اگر کہہ دیتا ان پر، بات بڑی واضح تھی کہ فضل پر بھی خوش ہونا ہے اور رحمت پر بھی، مگر جب کہہ دیا اس پر، اب سوال پیدا ہوا مولا خوشی کس پر، خوشی کس پر، فضل پر خوشی منائیں یا رحمت پر خوشی منائیں؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں علیم بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، میں سب جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ میں نے فضل اور رحمت کا ذکر کر کے آگے جو اشارہ واحد کا لگایا، معاذ اللہ یہ بھول کر نہیں، اس اشارے میں بھی ایک حکمت ہے، اس اشارے میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ فَبِذَالِكَ، یہ کہہ کر رب نے کہا کہ میرے فضل اور میری رحمت کو کہیں الگ الگ جدا جدا تلاش نہ کرنا. لوگوں میرے فضل کا جہاں کمال وہ ہوتا ہے اور جہاں رحمت اپنی انتہا پر ہوتی ہے، یہ دونوں فضل اور رحمت در حقیقت ایک ہی وجود کے اندر میں نے جمع کر دی. یہ دونوں چیزیں ہم نے ایک ہی وجود میں جمع کر دی. گویا رب بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں فضل ایک شان ہے اور رحمت بھی ایک شان ہے. گویا فضل اور رحمت شانیں دو ہیں مگر دونوں شانوں والا ایک ہے. شانیں دو ہیں اور شانوں والا بولیے ایک ہے. فضل ایک صفت ہے، رحمت بھی ایک صفت ہے. لہذا فضل اور رحمت یہ صفات دو ہیں مگر دونوں صفات کا مالک وہ ذات ایک ہے اور اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے. لہذا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. رب نے کہا اگر میری رحمت کو کمال پر دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی وجود مصطفیٰ ہے، اور میرے فضل کو کمال پر دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی وجود مصطفیٰ. فبذالک، اس پر خوشی مناؤ. اب پوچھتے ہو کس پر منائے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی مناؤ، جن کے آنے سے فضل بھی کمال پر پہنچ گیا اور رحمت بھی.
لہذا اس وجود مصطفیٰ پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا اظہار مسرت، خوشی کا اظہار. اب حضرین محترم، رب کائنات نے یہاں لا کر فَلْيَفْرَحُوا کے اوپر بات ختم نہیں کی، ابھی مضمون آگے جاری ہے، مگر جب بات خوشی کی اب یہاں رب کائنات نے اس خوشی کا کوئی انداز نہیں بتایا، کوئی طور طریقہ نہیں بتایا کیسے کرو اور کیسے بولیے، مگر اتنی بات ضرور کہی کہ خوشی کرو. کیا کرو؟ خوشی کرو. اب انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. آج سے 100 سال پہلے خوشیوں کے انداز کچھ اور تھے، 500 سال پہلے خوشیاں منانے کے انداز کچھ آج کچھ اور ہیں. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو انسانیت ترقی کی طرف جاتی جائے گی تو انداز بولیے. اس لیے رب نے کوئی ایک طریقہ نہیں بتایا تاکہ ساری زندگی کونوں کے بیل کی طرح اسی کے گرد گھومتے رہو. نہیں، فَلْيَفْرَحُوا، زمانے بدلتے رہیں، انداز بدلتے رہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں مناتے رہو. کیا مناتے رہو؟ اگر اسے خوشی مقصود نہ ہوتی. آج لوگوں کا خیال ہے نا حضور کی آمد اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھئی آپ عبادت کر لیں تو نفل پڑھ لیں، سجدہ کر لیں. حضور نے روزہ رکھا ہر پیر کا اپنے میلاد کی شکرانے کے طور پر، آپ بھی روزہ رکھ لیں. ہم نے نہ کسی کو نفل پڑھنے سے روکا، نہ کسی کو سجدے کرنے سے روکا، نہ کسی کو روزے رکھنے سے روکا. مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو قرآن بھیجنے والا خدا کیا وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب میرا فضل اور میری رحمت ملے فَلْيَعْبُدُوا، آؤ ذرا عبادت کر لیا کرو. وہ بھی کہہ دیتا فَلْيَسْجُدُوا، کیا سجدہ کر لینا. وہ بھی کہہ دیتا فَلْيَصُومُوا، اس پر روزہ رکھ لینا. مگر اس نے تو ان میں سے کسی ایک شے کا بھی حکم کس کا دیا؟ فَلْيَفْرَحُوا، کیا کرنا؟ خوشی منانا. اب سوال یہ ہے کہ خوشی منائیں کیسے؟ اس خوشی کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اس خوشی کی حدود اور قیود کیا ہوں؟ اس کی کوئی لمٹ بھی ہے، اس کی کوئی حد بھی ہے. آئیے، قرآن نے نہ حد بیان کی، نہ طریقہ بیان کیا، نہ انداز بیان کیا، وہ سب کچھ آپ کے ذوق پر چھوڑ دیا. فرمایا جیسے تمہیں اچھی لگے ویسے خوشی منا. وقت بدلے گا، انداز بدلیں گے، زمانے بدلیں گے، انسانی سوچ کے زاویے بدلیں گے، علاقے بدلیں گے، تہذیبیں بدلیں گی، کلچر بدلیں گے. عربوں کا ایک اپنا خوشی کا کلچر ہے، یورپین کا ایک اپنا انداز ہے، ایشین کا اپنا انداز ہے، امریکن کا اپنا انداز ہے. تو حبیب تو سارے جہانوں کے لیے فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہر کسی نے خوشی اپنے اپنے طریقے سے منانی ہے. آخری بات بڑی دھیان سے سننے والی ہے اس خوشی پر کہ اگر کوئی پوچھے کہاں تک منائیں، کتنی منائیں، اس کی حد کیا ہونی چاہیے، اس کا جواب بڑا سادہ ہے. جواب بڑا سادہ اور فطری سا جواب ہے. آئیے، یہ نیچرل جواب کیا ہے؟ جواب سمپل یہ ہے کہ جیسی رحمت ویسی خوشی. جیسی نعمت ویسی پھر بولیے جیسی نعمت ویسی خوشی. اب اگر غور کریں تو دنیا کے اندر ساری نعمتیں بھی ایک جیسی اور ساری خوشیاں بھی ایک جیسی. یا ہم ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص جس کا بیٹا اپنی کلاس میں پاس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پاس. اس پاس ہونے والے بچے کے والد کے لیے خوشی ہے یا نہیں؟ اونچا بولی. کیا ہے؟ خوشی ہے. اب اسی کلاس میں دوسرے کا بیٹا خالی پاس نہیں ہوا، وہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا.
اس کے باپ کے لیے بھی کیا ہے؟ بولیے. اور تیسرے کا بیٹا اسی کلاس میں خالی فرسٹ ڈویژن پاس نہیں ہوا بلکہ پورے بورڈ کو ٹاپ کر گیا. آپ کے پورے بورڈ میں, گجرانوالہ بورڈ میں کیا پہلی پوزیشن پہ آ گیا. اس کے باپ کے لیے بھی کیا ہے؟ اونچا بولیے, خوشی ہے. تینوں کے باپ کے لیے خوشی ہے. مگر دیانتداری سے بتائیں, تینوں کی خوشی ایک جیسی ہے؟ جی, تینوں کی خوشی کا لیول ایک جیسا ہے؟ بولیے, اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. خوشی اس کے لیے بھی ہے جس کا پاس ہو گیا, جس نے پہلی پوزیشن لی اس کے لیے بھی خوشی ہے, جو فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا اس کے لیے بھی خوشی, مگر لیول بڑھتا گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ خوشی میں فرق کیوں؟ یہ خوشی میں فرق کیوں؟ جواب سادہ ہے, بس جو انعام بڑھتا گیا تو خوشی بھی, تھوڑا انعام تھا تو خوشی بھی تھوڑی تھی, بڑا انعام ہوا تو خوشی بھی, اور بڑا انعام ہوا تو خوشی اور بڑھ گئی. سو نعمت کے بڑھنے سے خوشی کا بڑھنا یہ ایک فطری عمل ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. لہذا حاضرین محترم, اگر نعمت کے بڑھنے سے خوشی بڑھتی ہے تو پھر کائنات میں مصطفیٰ کے وجود جیسی نعمت تو, آقا کے وجود جیسی رحمت تو ہے ہی کوئی نہیں. لہذا جب نعمت بے مثل ہے اور اس نعمت کی حد کوئی نہیں, لہذا فَلْيَفْرَحُوا کا اب معنی یہ ہوا کہ کائنات والوں جب حبیب کی آمد آئے تو آمد مصطفیٰ پر خوشی بھی ایسی بناؤ کہ پھر تمہاری خوشی کی بھی کوئی حد, پھر خوشی کی بھی کوئی حد باقی نہ رہے. بے مثل نعمت پر خوشی بھی بے مثل طریقے سے مناؤ. لہذا جب نعمت کی حد کوئی نہیں تو خوشی کی بھی حد نہ رہی, اور جب خوشی کی حد نہ رہے, جب خوشی کی حد, اگر خوشی حدود کے اندر ہو تو وہ فرحت کہلاتی ہے, وہ خوشی کہلاتی ہے. لیکن جب حد سے نکل جائے, ساری حدیں ٹوٹ جائیں, پھر وہ خوشی نہیں رہتی, پھر اس کا نام جشن ہو جاتا ہے. لہذا فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے کہ ہر نعمت پر خوشیاں منایا کرو. مصطفیٰ کا وجود چونکہ جان نعمت ہے, لہذا وہاں خوشی نہیں, مصطفیٰ کی آمد پر جشن مناؤ. مصطفیٰ کی آمد پر کیا مناؤ؟ بولیے, جشن مناؤ. لہذا جب حضور کی آمد پر جشن کا حکم آ گیا, خوشی منانے کا حکم آ گیا, اب حاضرین محترم, خوشی چھوٹی ہو یا بڑی, صاف ظاہر ہے کہ خوشی کا اظہار تو ہوتا تب ہے کہ جب اس پر کچھ خرچ کیا 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 جائے. بولیے بھائی, خوشی میں اگر کسی کو آپ نے جسٹ مٹھائی بھی کھلانی ہے تو اس پر بھی کیا خرچ کرنا, گھر سجانا ہے تب بھی, اگر آپ نے بڑے لیول کی دعوت کرنی ہے تب بھی خرچہ تو ہوگا. اب باری تعالیٰ تیرا حکم سر آنکھوں پر, تو نے کہہ تو دیا کہ میرے حبیب کی آمد پر کیا کرو, جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ. اب یہ خوشی بغیر خرچے کے بولیے ہوگی نہیں. اب اس پر کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا. مولا تو ہی بتا کہ جو اس پر خرچ کریں گے وہ کس کھاتے میں ہے, جو اس پر خرچ کریں گے وہ کہاں گیا. ہمارے کئی خیر خواہ بھائی آپ کو نصیحت کرتے, بھئی یہ کیوں فضول خرچی کر رہے ہیں, یہ پورا مہینہ آپ نے اتنی بجلی ضائع کر دی, اتنی لائٹیں لگا دی, اتنے شامیانے لگا دیے, اتنی دیگیں پکا دی, اتنی بریانیاں بانٹ دی. اس پیسے کو آپ کسی غریب پر خرچ کر دیتے, کسی یتیم کی مدد کر دیتے, کسی بیوہ کی مدد کر دیتے, کسی بچی کی شادی کروا دیتے. یہ ساری باتیں سنتے یا نہیں سنتے؟ بولیے. اس معاشرے میں ایسے خیر خواہ لوگ بولیے موجود ہیں جو آپ کے کو مفت کے مشورے دیتے ہیں کہ یہ تو سب ایسے ہی لوگ کھا پڑتا کے چلے گئے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ سب کیا ہو گیا,
معاذاللہ فضول خرچی ہو گئی. ہم نے پوچھا مولا تو ہی بتا کہ کیا یہ فضول خرچی ہے؟ یہ کوئی مقصد ہے؟ یہ کس کھاتے میں ہے؟ رب نے کہا اور تمہیں بتاؤں هو خیر مما یجمعون. لوگوں اسے فضول خرچی نہ سمجھنا. میرے مصطفیٰ کے میلاد کے جشن پر جو خرچ کرو گے ہر اس شے سے بہتر ہے جسے تم اپنے پاس جمع کر کے رکھو. میرے رب نے کوئی بات چھوڑی نہیں. کوئی سوال قرآن نے ایسا رہنے ہی نہیں دیا جس کو ایڈریس نہ کیا. ہر اس شے سے بہتر ہے جسے تم اپنے پاس کیا کرتے ہو. بولیے اب انسان جمع کیا کرتا ہے؟ یہ بات بڑی قابل دھیان ہے. ویسے تو اس آیت کریمہ کے اوپر ائمہ نے مفسرین نے ہر دور کے اندر کئی جہتوں سے گفتگو کی، مگر هو خیر مما یجمعون کی تفسیر میں یہاں جو بڑا بنیادی نقطہ جس کو حضور شیخ الاسلام جو اس دور کے عظیم محقق بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں اور مجدد بھی. اور یہی مجدد کی یہی تو شان تجدید ہے. آپ نے فرمایا بالعموم آج تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ انسان جمع صرف مال کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، کوئی مال جمع کرتا ہے، کوئی اعمال بھی جمع کرتا ہے. کیا؟ جہاں مال جمع ہوتا ہے وہاں اعمال بھی. کسی کو حرص دنیا ہے، کسی کو حوث مال ہے، کوئی دنیا کا پجاری، اور کسی کو حرص جنت ہے. حرص تو حرص ہی ہے، لالچ تو بولیے لالچ اچھا ہے یا برا ہے، مگر ہے تو لالچ ہی ہے. کسی کو دنیا کا اور کسی کو آخرت کا، کسی کو مال و متاع کا، کسی کو جنت کا، کسی کو حور و قصور کا، کسی کو باغ و بہشت کا. تو فرمایا دنیا دار اپنے لیے مال، دولت، کاروبار، جائیدادیں، ملیں، فیکٹریاں، انڈسٹریاں بہت کچھ جمع کرتے ہیں. رہ گئے نیکوکار، وہ آخرت کے لیے نیکیاں، اجر، ثواب وہ آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں. یہ دنیا کے لیے رب نے نہ دنیا کا نام لیا نہ آخرت کا نام کسی کا نہیں لیا، بلکہ کیا کہا هو خیر مما. جو کچھ جمع کرتے ہو میرے مصطفیٰ کے میلاد کے جشن پر خرچ کرنا ہے اس دنیا کے مال سے بھی بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو، اور ان آخرت کے اعمال سے بھی بہتر ہے جنہیں تم جنت کے لیے جمع کرتے ہو. اس لیے کہ جنت بھی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے، دنیا بھی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے. تقاضا ایمان یہ ہے، تقاضا ایمان یہ ہے کہ مال بھی حضور کے قدموں پر نثار، مال بھی اور اعمال بھی. اصل مال وہی جو حضور کے قدموں پر لٹ گیا، اور اصل اعمال بھی وہی جو حضور کے قدموں پر قربان ہو گئے. آئیے پوچھئے صدیق اکبر سے جو تن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، جنہوں نے صدر ڈھانپنے کے لیے صرف ٹانٹ لپیٹا ہوا ہے، بھگول کے کانٹوں سے سی کے آئے، سب کچھ اٹھا کے میرے آقا کے قدموں پر جب ڈھیر کیا. تاجدار کائنات نے جانتے تو سب کچھ ہیں، مگر ان جانوں کو سمجھانے کے لیے میرے آقا نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر ٹانٹ لپیٹ کے آئے ہو، تن کے کپڑے بھی اتار لائے ہو، اب بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قربان جائیں. عاشق کے جواب پر عرض کی آقا جو کچھ تھا وہ لے آیا ہوں، رہ گئے گھر والے. اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے فقط اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا. ان کے لیے کیا؟ اللہ اور اس کا اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی. اس مال دنیا سے بہتر ہے. کوئی مال لٹا رہا ہے اور کوئی اعمال لٹا رہا ہے. پوچھو علی سے جو گود میں حضور کا سر لے کے بیٹھا ہے، ادھر شام کا سورج غروب ہونے کو ہے، کبھی ڈوبتے سورج کو تکتا ہے اور کبھی گود میں پڑے ہوئے مصطفیٰ کے
رخ انور کو، اس سراج منیر کو دیکھتا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ نماز جا رہی ہے، اور کبھی خیال آتا ہے کہ نماز سے زیادہ بہتر مصطفیٰ کا ادب ہے، حضور کی غلامی ہے، تاجدار کائنات کی نسبت ہے، کبھی دھیان ادھر ہے کبھی ادھر، بالآخر کہتے ہیں نمازیں اگر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ وہاں اپنا عمل حضور کی خوشنودی پر قربان ہو گیا، ادھر مال حضور کی خوشنودی پر قربان ہو گیا۔ رب نے کہا ہوگا خیر مما یجمعون، لوگوں تمہارے اعمال سے بھی اور تمہارے مال سے بھی سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر لو، میرے حبیب کو کیا کر لو، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی تمہارے مال سے بھی بہتر ہے، تمہارے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، وہ میں نے ایک بات درمیان میں کی تھی نا کہ کچھ لوگ وہ مشورے دیتے ہیں، اعتراض تو ذرا بھاری بات ہو جاتی ہے نا، ہم لائٹ لیتے ہیں اس کو، کیا خیر خواہانہ مشورے دیتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی خرچ کرتے ہو، آؤ ذرا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کر لو۔ میرا صرف اتنا سا سوال ہے، آپ اپنے شہر میں رہتے ہیں جہاں، وہیں اپنے گرد و نواح میں ایسے مشورے دینے والوں سے پوچھو، چلے ہم نے تو فضول کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، چلے تمہارے عقیدے کے مطابق ہم نے تو لاکھوں روپے ویسے ہی ایک مہینے میں اڑا دیے، آپ نے تو فضول خرچی نہیں کی، آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے کتنے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا؟ کتنے غریبوں کے گھر چولہا جلایا، کتنی یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں، کتنی بیوگان کے سر پہ تم نے ہاتھ رکھا، کتنے یتیموں کی تم نے کفالت کی۔ یقیناً اگر آپ پریکٹیکلی پوچھیں گے تو جو میرے آقا کے میلاد کو فضول خرچی سمجھتا ہے، اسے خدا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ یہ ساری توفیقات ملتی ہیں میرے آقا کے قدموں کے صدقے، حضور کی رحمت کے صدقے۔ وہاں شاید وہ کوئی ایک دو نام بھی نہ بتا سکے، مگر جب ادھر عشاقان مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جنہیں کہتے ہیں بھائی فضول کیوں خرچ کر رہے ہو، یہ کسی اچھی جگہ پر لگاؤ، جو میرے مصطفیٰ کے میلاد کے جشن پر سب کچھ قربان کرنے والے، یہ خالی یہی نہیں کرتے، یہ ہر سال یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں، یہ ضرورت مندوں کی ضرورت بھی بولیے، یہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی بولیے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ آئیے منہاج القرآن کا مشن، جہاں میرے آقا کا میلاد فرسٹ ربیع الاول سے مشن بردار جلوس شروع ہو جاتے ہیں، پورا مہینہ حضور کی آمد کے جشن، شہر شہر، گھر گھر، گلی گلی، اور 12 ربیع الاول کی رات عالمی جشن میلاد مصطفیٰ، اس پر لاکھوں کا خرچ، مگر جہاں میلاد مصطفیٰ پر سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں اسی تحریک کے تحت آپ دیکھیں تو ہر سال سینکڑوں بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں یا نہیں؟ کبھی لاہور میں، کبھی فیصل آباد میں، کبھی سیالکوٹ میں، کبھی گجرانوالہ میں، کبھی گجرات میں، کبھی کسی شہر میں۔ ابھی چند دن پیچھے چلے جائیں، جب کرونا وائرس آیا، کئی لوگ بے روزگار ہو گئے، اس موقع پر ایمانداری سے بتائیے سب سے بڑھ کر ضرورت مندوں کے گھر ان کی ضرورت کو کس نے پورا کیا؟ بولیے۔ باقی بھی کسی نے کوشش اپنے طور پر کی ہوگی، مگر جس انداز سے تحریک منہاج القرآن نے، شاید سرکاری سطح پر بھی وہ اہتمام نہیں تھا کہ جس انداز میں ایک ایک گھر میں ان کی ضرورت پوری کی، ان کی کفالت کی، یتیم بچوں کی کفالت کا ادارہ، یہ سارا کچھ میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، یہ فضول خرچی چھوڑو جی، کسی اچھے کام پر لگاؤ۔ میں پوچھتا ہوں اچھے کام پر لگانے والے بتائیں تو صحیح، یہ توفیق خدا اسے دیتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ آقا کے قدموں سے تعلق جوڑے بغیر یہ نیکی کی توفیق، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔
لہذا خیر کے دروازے کھلتے ہی حضور کی نسبت سے ہیں، آقا کے کرم سے ہیں۔ جو حضور کا ہو گیا دنیا بھی اسی کی ہو گئی اور آخرت بھی اسی کی ہو گئی۔ اس لیے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، لوگوں میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خرچ کرنا تمہاری دنیا سے بھی بہتر ہے اور تمہاری آخرت سے بھی بہتر ہے، چونکہ دنیا بھی حضور کا صدقہ ہے اور آخرت بھی حضور کا صدقہ ہے۔ لہذا آئیے یہ ماہ میلاد چونکہ پورا مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، مسرتوں کا مہینہ، میلاد کے جشن کا مہینہ، جہاں گلی گلی شہر شہر اور مسجدوں میں، پارکوں میں، گھروں میں اگر کسی کو زیادہ توفیق نہیں اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو گھر میں بٹھا کر ہلکا درود قائم کر لیں، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ میں مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منا رہا، حضور کے ذکر کی محفل سجا رہا، اور جنہیں اللہ جتنی توفیق دے پھر وہ خوشی بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں۔ مگر جب 12 ربیع الاول کی وہ خاص رات آمد مصطفیٰ کی رات آئے، ولادت مصطفیٰ کی رات، اس بڑے فضل اور بڑی رحمت کے ملنے کی گھڑی آئے، تو پھر آئیے آقا کی آمد پر سب سے بڑا عالمی جشن میلاد، کیا عالمی جشن میلاد۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہوتا کہاں ہے؟ پھر بتائیے۔ ماشاءاللہ، جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ آپ کو پہلے ہی سب کو پتا ہے کہ وہ عالمی جشن کہاں ہوتا ہے؟ مینار پاکستان لاہور۔ لہٰذا آئیں اس رات ہم اس عالمی جشن میلاد میں شریک ہو کر تاجدار کائنات کے میلاد کی اس عظیم خوشی کے ذریعے اپنے مولا کا شکر ادا کریں، جہاں شرق سے غرب تک